صلی اللہ محمد والی محمد آواز بلند علیہ السلام صلی اللہ محمد والی محمد جمال ثانی کا چاند ہو چکا ہے. یہ ایام صرف ذکر فاطمہ سے وابستہ ہے اور یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ اگر یہ ذکر نہ ہو تو نہ رسول کی رسالت سمجھ آئے گی، نہ علی کی ولایت سمجھ آئے گی، نہ حسن و حسین کی امامت سمجھ آئے گی. مجھے تھوڑی تھوڑی گفتگو کرنا ہے اپنے بچوں سے. دیکھو بابا زبر اللہ علیہ وسلم آپ لوگ پریشان نہ ہو، اچھا ہے یہ ذکر اندھیرے میں زیادہ بہتر ہے. دیکھو بابا زبر اللہ علیہ وسلم جناب سید تعالی بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جو ایک صرف رکھیے سے میں بتا یہ ذکر فاطمہ ہے جس کی شان میں سورہ کوثر اترا. جو بزرگ ہیں وہ بہت بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے اپنے بچوں سے بات کرنا ہے اور آغاز میں اس طرح کہ ہمارے لیے اس بی بی کے ایک ایک حرف سے بڑی سند کوئی نہیں، چاہے وہ یہ ادا کرے یا نہ کرے. اس کا جو عمل ہے وہ عمل ہمیں بتائے گا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. بسم اللہ بسم اللہ دیکھو آواز اللہم صلی علی اس میں لائٹ آئے گی نہیں، فکر نہ کریں، اس سے پہلے ختم ہو جائے گا، اس میں پریشان نہ ہو. آواز بلند ہمارے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کرنل طاہر صاحب اگر میں کھل کے بیان نہ کر سکوں باقی ان سے پوچھ لیجئے. جو سند شہزادی کا ایک ایک حرف رکھتا ہے وہ اگر دنیا کے سارے علم جمع ہو جائیں، سارے مراجعین جمع ہو جائیں، سارے مجتہدین جمع ہو جائیں تو ان کی خاک پاک کو نہیں پہنچ سکتے. ایک اصول ہے اور اس منبر سے اگر یہ بات بابانگ دوہل نہ کہی جائے تو اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ فاطمہ زہرا کی مجلس پہ اس منبر پہ بیٹھے. مجھے کسی سے لینا دینا کچھ نہیں، مجھے شہزادی کا اذن چاہیے. دنیا ساری اکٹھا ہو جائے اور شہزادی کے ایک حرف کے مقابلے پر فتووں کے انبار لگا دے تو یاد رکھیے کہ بی بی کے مقابلے پہ جو آتا ہے لعنت اس کا مقدر بن جاتی ہے. اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے، میں نے بہت اہم گفتگو کرنا. اپنے اپنے گریبانوں میں خود جھانکنا. جسارت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، دریدہ دہنی کی ایک حد ہوتی ہے. 100 طرح کے رنگ بدل کر اگر آپ عقیدوں پہ حملہ کریں گے تو یاد رکھیے فرش اعلیٰ موجود ہے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے. یہ وہ فرش اعلیٰ ہے جو کسی کا احسان ایک لمحے کو اپنے اوپر نہیں رکھتا. میں براہ راست گفتگو کر رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں. فضائل کے 2 جملے زحمت کی 2 جملے. یہ جناب سیدہ ہے کون بزرگان محترم؟ یاد رکھیے یہ معتبر حدیث ہر ایک کی زبان پر کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف، فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا. جس کا ہمسر بنایا جا رہا ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، جو ہمسر بن رہا ہو اس کا مرتبہ کم ہوتا ہے. جو چھوٹی سی مثال سے بات کریں، فلاں سلام پڑھنے والے ہیں، ان کا ہمسر پاکستان میں کوئی نہیں. اگر کہیں بھی ہوگا وہ ان سے کم تر ہوگا، اس لیے کہ پیمانہ یہ ہے. بچوں کو سمجھانے کے والی بات. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا ہمسر کوئی نہ ہوتا. کیا مطلب ہے؟ فاطمہ علی کی ہمسر نہیں ہے،
علی فاطمہ کے ہمسر ہے. یہ باتیں اس منبر سے نہیں تو اور کہاں سے بیان کی جائیں گی؟ خمس کا حساب اس منبر سے ہو جائے گا, صدقات خیرات کی بات اس منبر سے ہو جائے گی. یہ باتیں بتاتے ہوئے دریدہ دہنی اور گلے میں آواز اٹکتی ہے. یاد رکھو, اگر نمک کھا رہے ہو تو علی کا ہے, پانی پی رہے ہو تو سیدہ کا ہے. اگر ان دونوں چیزوں سے استفادہ کر رہے ہو اور علی کی ولایت پہ یقین نہیں رکھتے, سیدہ کے حق پہ نہیں رکھتے, تو یا نمک حرام کہو گے یا پانی تم پر حرام ہو جائے گا. ہمسر نہ ہوتا, اگر علی نہ ہوتے تو جو رکھے گا. بزرگ بیٹھے ہیں, بچوں کو سمجھائیے گا, دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے خود اسلام میں جہاں عورت مرد کے برابر ہو. کوئی عورت کسی مرد کے برابر نہیں. دو گواہیاں اس لیے رکھی, اسلامی قانون نہیں. لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ کا ہمسر علی ہے, یعنی فاطمہ کے برابر علی ہے. تو یہ رکھیے گا, کس کس چیز میں برابر ہے؟ اگر علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تو فاطمہ کی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے, تبھی تو برابر ہے نا. بچے ہیں بیٹھے, بزرگ میرا ساتھ دیجیے گا, بچے بیٹھے اشاروں میں گزارو. اگر جناب سیدہ کی کسی وجہ سے کوئی نماز قضا ہو جائے تو ہمسری ختم ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ رمضان میں جناب امام حسن دنیا میں تشریف لائے, بی بی نے مکمل روزے رکھے ہیں, مکمل نماز پڑھی ہے. اگر ایک روزہ بھی منقطع ہو جاتا تو علی کی ہمسری نہیں ہوتی. خلقت آل محمد پر دریدہ دہنی کرنے والوں سنو, فاطمہ وہ ہے جس کی خلقت تمہاری طرح نہیں ہوئی بلکہ نور کے ذریعے ہوئی ہے. لیکن طبی گفتگو نہیں ہے, انشاءاللہ کل سے 5-6 مجلسیں ہیں اور یہی موضوع مسلسل ہے. جو لوگ شامل ہوئے انشاءاللہ شمشاد بھائی تو سے آپ تک پہنچائی دیں گے یہی موضوع. دیکھیے سورہ کوثر نازل ہوئی, جناب سیدہ کا لقب ہے کوثر. بزرگ سمجھتے ہیں, بچوں کو سمجھانے کی ایک لائن ہے, اس کا نام ہے آس بن وائل, جو دشمن رسول ہے. جس دن قاسم بن محمد دنیا سے رخصت ہوئے, رحلت ہوئی, تو وہ چیختا ہوا بازار میں نکلا کہ اب رسول ابتر ہیں. کیا رہے؟ لفظ ابتر استعمال کیا. عربی زبان میں تہذیب میں ابتر کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد کوئی نرینہ اولاد نہ ہو, وہ ابتر کہلاتا ہے. بچوں کو سمجھانے کی پوچھا کیجئے بزرگان گرامی, آپ کا حق ہے. کہہ رہا ہے کہ رسول ابتر ہے. اللہ نے اس کے فوراً بعد کہا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. الزام کیا ہے؟ کیا بیٹا کوئی نہیں, نسل نہیں چلے گی. فوراً آیت نازل ہوئی کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اس کے بعد فاطمہ ملی, کوثر کے فاطمہ عطا کر کے کہا کوثر عطا کیا. بغض فاطمہ یہاں تک لے آیا کہ کوثر ایک چشمے کا نام ہے. اگر اس کو آج کے ماحول میں دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد دنیا سے رخصت ہو جائے اور آپ کہیں کہ فکر نہ کرو, اللہ نے تمہیں اس کے بدلے ایک حوض عطا کر دیا ہے. بتائیے اولاد کا بدل حوض ہو سکتی ہے؟ جب عام زمانے میں نہیں ہو سکتی تو وہ جس کی عطا کی کوئی حد نہ ہو. بزرگان گرامی, ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا, بس زیادہ وقت نہیں ہے, محدود ہے. کوثر کیوں کہا؟ فاطمہ کوثر ہے, تو رکھے گا, فاطمہ کوثر ہے, علی ساقی کوثر ہے. رسول حشر کے دن کوثر کے کنارے کھڑے ہو کر جام کوثر پلا رہے ہوں گے, علی جام کوثر پلا رہے ہوں گے, حسن جام کوثر پلا رہے ہوں گے, حسین جام کوثر پلا رہے ہوں گے. وہ کوثر پلا رہے ہوں گے, کوثر نہیں ہے بزرگان محترم. جس مرکز سے رسول لے کر آپ
آپ کو دے رہا ہے اس مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں. بدل دوں. جہاں سے نبوت خیرات مانگ کر امت کو شفاعت کر رہی ہے وہ کوثر ہے. جہاں سے ولایت خیرات مانگ کر آپ کو عطا کر رہی ہے وہ کوثر فاطمہ ہے. جہاں سے حسن و حسین جہاں میں کوثر پلا رہے ہیں یہ کوثر کے پلانے والے ہیں, کوثر نہیں ہے. کوثر وہ ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں. بانٹنے والا رسول, بانٹنے والا علی, بانٹنے والا حسن و حسین. کوثر کا ترجمہ کیا کہ خیر کثیر. خیر کثیر ہمارا آپ کا نہیں ہے, اللہ کا خیر کثیر ہے. وہ خیر جس میں کبھی کمی نہ آئے, چاہے اسے رسول بانٹ رہا ہو یا علی بانٹ رہے ہو. جملے اور یہ ہم سری ہے. لیکن جناب سیدہ کی شان کیا ہے فیصلہ آپ کرتے رہیے گا. آپ کو اختیار. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں, آپ کا ہاتھ میرے قریبان تک مجھے خوشی ہوگی. لیکن جب فتووں کا تلاطم ہو تو اس وقت پلٹ کر دیکھا کیجیے کہ اس بیوی کے جملے ادا کیسے ہوئے. کون ہے یہ بزرگان مطلب؟ سوچئے گا, سوالات اٹھا کے جانا. جتنے انبیاء ہیں ان کے صلب آدم سے منتقل ہوئے, ان کے نور اسلاب میں منتقل ہوئے. جو پاکیزہ انوار ہیں ان کے نور صلبوں میں, طاہر صلبوں میں منتقل ہوئے. لیکن یاد رکھیے جناب سیدہ کا نور کسی صلب میں منتقل نہیں ہوا. مشکل سی بات ہے. یہ جو معراج پر بلایا یہ کس لیے بلایا؟ ان روایتوں کو بیان کیا کیجئے بزرگان نے. پوچھا کیجئے ان بزرگوں کو. اللہ حافظ تصدق حسین صاحب کو سلامت رکھے, عباس توسفی صاحب کو اللہ سلامت رکھے. یہ وہ تمام شخصیتیں ہیں جنہوں نے ان گمشدہ روایتوں کو منبروں سے بیان کیا. بزرگان محترم گمشدہ, تمہارے گمشدہ کرنے سے گمشدہ ہو جائے گا. ساری کائنات مل کر بھی علی کے فضائل چھپانا چاہے تو علی کے فضائل چھپ نہیں سکتے. اور ساری کائنات مل کر فاطمہ کے غضب سے بچنا چاہے. میرے انیس کا ایک شعر محفوظ کر لے بچے, گھروں میں لکھ لیجیے. ذہین وہ ہے جو اس دو بڑی بلا سے بچے. ذہین وہ ہے جو اس دو بڑی بلا سے بچے, علی کی دیکھ سے زہرا کی بد دعا سے بچے. بیوی کا نام لے کر ود کرنا اور بات ہے, شہزادی پر عقیدہ رکھنا اور بات ہے. یہ وہ بد دعا ہے جس کے بعد فکرہ کہنا چاہتا ہوں, اللہ کی الوہیت جسے نہ بتا سکے اسے فاطمہ کی بد دعا کہتے ہیں. بزرگان بتا ایک بنیادی اصول ہے, جسے اللہ کی الوہیت نہ بچا سکے اسے آپ فتووں کے ذریعے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا اتحاد قائم رہے. یاد رکھیے, اور جو باتیں ہیں مجھے اس سے غرض نہیں, لیکن جس کا نام لے کر شہزادی نے کہا کہ میرے جنازے میں شریک رہو, دو چار جملے اور پھر اپنے مسائل. جناب سیدہ کا مقام کیا, یہ وہ شے کیا ہے, ان کی ہستی ہے کیا. دیکھیے رسالت کا کمال ہے عصمت, ولایت کا کمال ہے عصمت, امامت کا کمال ہے عصمت. اگر نبوت میں عصمت نہ ہو تو نبوت بیکار. مثال دوں, پھول اگر خوشبو نہ ہو تو پھول بیکار ہے, رنگ رہ جائے گا. فاطمہ اس عصمت کا نام ہے کہ اگر وہ رسالت سے نکال لی جائے, ولایت سے نکال لی جائے, امامت سے نکال لی جائے تو صرف رنگ رہ جائے گا, خوشبو نہیں ہوگی. بزرگان یہ جو آپ محفل حدیث قصہ کر رہے ہیں نا, اس کا بنیادی مقصد وہی جملہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ اس بی بی کا مقام کیا ہے. کہیں پہ جملے, لیکن آج موضوع کے ذیل میں جب اللہ نے تعارف کرایا, اللہ کا تعارف اور ہوتا ہے, مولانا کا تعارف اور ہوتا ہے. مولانا اپنی نظر سے دیکھتا ہے, اللہ اپنی بلندی سے دیکھتا ہے. عجیب آل محمد بزرگان گرامی,
زمین پہ ہو تو تعارف کراتا ہے اوپر والا، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں۔ زمین پہ ہو تو اوپر والا رشتوں سے تعارف کراتا ہے، اور جب اوپر تعارف ہو تو وہ جو رسول اوپر کا پیغام لے کر آیا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرا داماد ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ شافع امتی ہے، یہ صاحب لوائی ہے، یہ صاحب حوضی ہے۔ یعنی اگر زمین پہ تعارف ہو تو کوثر کا، لوائے حمد کا، شفاعت کا تعلق، زمین پہ ہو اللہ تعارف کرائے تو رشتوں کے ذریعے، آسمان کا تعارف رسول کرائے تو منصب کے ذریعے بزرگان کرام۔ اگر منصب پہ دیکھا جائے تب بھی مرکز سیدہ، رشتوں میں دیکھا جائے تب بھی مرکز سیدہ۔ بس آخر جملے، تعارف کیوں کرایا؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ کون سا ایسا منصب ہے جو اپنی پہچان نہیں رکھتا؟ اگر کہہ دیتے یہ رسول ہے، وہ جسے مزمل کہہ کے، مدثر کہہ کے، کملی والا کہہ کے تعارف کرایا، آج تعارف بدل کیوں گئے؟ حدیث کے ساتھ اس لیے مرکز بنایا کہ اللہ گھر کا تعارف کرا رہا ہے۔ گھر کا مرکز مرد نہیں عورت ہوا کرتی ہے بزرگان گرامی، اس لیے فاطمہ کو مرکز بنایا۔ اب جب آسمانوں کا تعارف ہے کہ ولایت کا منصب کیا ہے، شافع امتی کا مرکز کیا ہے، لوائے حمد تھامنے والے کا مرکز کیا ہے، اس وقت مرکز اس لیے بنایا کہ ایک بنیادی سا سوال ہے، جیومیٹری پڑھنے والے جانتے ہیں کہ بی بی کا لقب ہے دائرہ مرکز عصمت، پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اور بہت سے القاب ہیں، ان میں ایک لقب ہے دائرہ مرکز عصمت، نقطہ مرکز دائرہ عصمت، یعنی وہ نقطہ جس کے گرد دائرہ بنایا۔ ایک گول سا آپ دائرہ بنا دیں، نظر کو دائرہ آئے گا، اندھوں کو نظر آئے گا بزرگان محترم، لیکن جو ماہر ہوگا وہ کہے گا دائرہ نظر تو آ رہا ہے، لیکن جب تک دائرے کا 3 جگہ سے فاصلہ برابر نہ ہو دائرہ مکمل نہیں ہوتا۔ ایک نقطہ ڈالے، اس کے گرد گول سے شکل بنا دے، نظر آپ کو دائرہ آئے گا، لیکن جو باہرین ہے وہ نقطے سے 3 جگہ سے فاصلہ ناپیں گے، تب وہ دائرہ مکمل ہوگا۔ کیا کہا؟ فاطمہ مرکز دائرہ عصمت ہے، رسول کی پہچان عصمت، ولایت کی پہچان عصمت، امامت کی پہچان عصمت۔ کیا کہا کہ یہ وہ دائرہ ہے جس سے نبوت کا فاصلہ بھی برابر، ولایت کا فاصلہ بھی برابر، امامت کا فاصلہ بھی برابر۔ ایک لمحے کو اگر یہ دائرہ ہٹ جائے، یہ مرکز ہٹ جائے تو نہ نبی کی نبوت بچے گی، نہ علی کی ولایت بچے گی، نہ حسن و حسین کی امامت بچے گی۔ بس آخری جس کو اتنا منصب دیا، اتنا بڑا منصب دیا، اس کے دروازے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ سلمان فارسی سے پوچھو، وہ جو اہل بیت میں داخل ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ پوچھا کیجئے بزرگان گرامی، کیا بہت متقی پرہیزگار، کیا بہت بڑے منصب پہ تھے؟ کس وجہ سے کہا کہ وہ اہل بیت میں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ریش مبارک سے در سیدہ پر جھاڑو دیا کرتا تھا۔ بس احمد سے تمام۔ یہ در ہے کتنا معتبر، گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کا مرکز ہے، یہ ایمان کا گھر ہے، اسلام کے پہچان میں قرآن کا گھر ہے، مومن کی اور منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے۔ کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں۔ کوئی وجہ ہے نا کہ دروازے کو مسجد کے صحن میں رکھا، بس احمد تمام جگہ وہ جس کے احترام میں رسول کھڑا ہو جائے۔ کوئی پوچھے مولا کائنات سے، مولا بہت سے مشکل مقام آئے لیکن کہیں آپ کی چیخ کی آواز نہیں سنی گئی، لیکن ایک مقام ایسا آیا جہاں مولا کائنات کی چیخ کی صدا بنا۔ بس احمد خدا کے آنسوؤں کو سلامت۔
روشنی بند کر دو، روشنی بند کر دو۔ جس بیوی نے یہ کہا ہو کہ میرا جنازہ روشنی میں نہ اٹھانا، کوئی وجہ ہے نا بزرگان محترم؟ جس نے یہ کہا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، کوئی وجہ ہے بزرگان محترم؟ 75 دن زندہ رہی ہے۔ بابا کے جانے کے بعد 75 دن زندہ رہی۔ اس میں دروازے پہ آگ لگانا، سر جملے سے معذرت چاہتا ہوں بزرگان محترم، سن تو لیتے ہیں نا کہ دروازے پہ آگ لگائی گئی ہے، ساری رات روتے رہیں گے۔ ایک نفسیات کا تقاضا ہے، جب گھر پہ حملہ ہوتا ہے نا، سب سے پہلے جو گھر کی ماں ہے وہ بے چین ہوتی ہے۔ دروازے پہ آگ لگی، سیدہ نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پکڑ لیا، اس لیے کہ سیدہ کا دروازہ، لیکن عجیب روایت ہے بزرگان گرامی، دروازہ ہے اس کے پیچھے ایک دیوار ہے، سیدہ نے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، دروازے پہ آگ لگی، کیا کہتی جاتی تھی کہ یہ رسول کا گھر ہے، یہاں میرے بچے ہیں، یہاں زینب و کلثوم ہے۔ یک بیک کسی لعین کا پاؤں دروازے پر پڑا، بزرگان گرامی مجھے معاف کیجیے گا، دروازہ اپنی جگہ سے ہٹا، دروازہ ہٹا، بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی، بس ایک جملہ کہا، شکم پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بابا میرا موت ہے۔ اجرکم اللہ بزرگان گرامی، یہ زخم کتنا گہرا زخم تھا، بیوی نے شکایت نہیں کی، علی کو بتایا نہیں بزرگان گرامی، لیکن جب غسل کا وقت آیا نا، مولا کائنات آئے، غسل دینے کے لیے آئے، تو ایک دفعہ چیخ کی آواز آئی، اسماء بنت عمیس نے پوچھا، مولا یہ چیخ کی آواز کیا ہے؟ اسماء مجھے فاطمہ نے بتایا نہیں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ہاتھ کمر پر تھا، اور ایک جملہ کہا تھا، ابو طلحہ میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھانا۔ خدا آپ کی آنکھوں کو قبول کرے بزرگان گرامی، عجیب منظر، جس دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ماں ہے بزرگان گرامی، خدا ماحول کو سلامت رکھی، کیا کہا؟ اسماء بنت عمیس ایک دن خود کام کرتی تھی، ایک دن اسماء بنت عمیس کام کرتی تھی، آج دن اسماء بنت عمیس کا تھا، صبح ہوتے کا اسماء آج گھر کا کام تم نہیں کرو گی، آج میں کروں گی۔ بچوں کا کھانا تیار کیا، بچوں کے باہر کا راستہ کیا، اور کیا کہا؟ اسماء بنت عمیس میں اس گوشے میں جا رہی ہوں، جب تک میری آواز آتی رہے سمجھنا میں دنیا میں ہوں، جب آواز نہ آئے سمجھنا میں چلی گئی ہوں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، میرے بچوں کو کھانا پہلے کھلا دینا۔ بزرگان گرامی حسن حسین کو نانا کے روضے میں بھیجا، روح کا فضیل سری سے پرواز کر گئی، ادھر سے حسن حسین داخل ہوئے، ایک دفعہ اسماء نے دسترخوان بچھایا، دسترخوان پہ کھانا رکھا، کہا شہزادو کھانا کھا لو، اب تو دیکھا تو حسن نے سر جھکایا ہوا ہے، زینب و کلثوم نے سر جھکایا ہوا ہے، لیکن حسین اسماء کے چہرے کی طرف دیکھ رہے، پوچھا شہزادے کیا بات ہے؟ کہا اسماء کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا اجرکم اللہ بزرگان گرامی، اجرکم اللہ، بس آخری جملے، یہ حسین ہے نا، ہر فرش ادا پر یہ ماں کیوں پہنچ جاتی ہے بزرگان گرامی؟ حسین سے رابطہ عجیب انداز کا ہے، غسل و کفن دیا گیا، علی نے ایک ایک کو بلایا، آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو، آپ کو ماں میں گرایا، کلثوم نے اپنے ہاتھ میں گرایا، حسن آگے بڑھے، ماں کے پا کے سینے میں گرے، اب علی انتظار کر رہے ہیں، کیا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھا دور دروازے پہ حسین کھڑا ہے، کہا بیٹا حسین آ، کہا بابا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں بن بلائے آیا ہوں، ماں نے ہمیشہ مجھے بلایا ہے، جب تک ماں مجھے بلائے گی نہیں میں نہیں آؤں گا، یک بیک کفن سے تو آگ ہوئے، آ میرے حسین میرے سینے پہ آیا، تجھے نہ سنو کا واسطہ ہمارے سے بات کو
परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहब्बत का, तुझे मादर हुसैन का वास्ता परवरदिगार हमारे इन आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल कर। मोमिन इकराम, बेटियों को पुरसा देते नहीं लोग, लेकिन आइए आज बारगाह ज़ैनब में चले, उस माँ का पुरसा देना है जो दरबार में इसलिए साथ ले गई। ज़ैनब का सन 3 साल का, लेकिन दरबार में इसलिए साथ ले गई कि गवाही के लिए नहीं, बेटा मैं जिस दरबार में जा रही हूँ मुझे भी एक दरबार में जाना हो, लेकिन हाथ बांध कर अर्ज करूंगा शहजादी, आप जिस दरबार में गई ना, सर से पांव तक चादर बचे, हसन और हुसैन दाएं बाएं थे, लेकिन ज़ैनब जिस बारगाह में गई है ना, जिस दरबार में गई है ना, महाबालों से मुंह को छुपाया हुआ और फिस्ता ढाल बने कर देखा उस बारगाह में चले। शहजादी आपको माँ का पुरसा कबूल किया। या हुसैन, वो जब आप घोड़े से गिरे थे ना, किसी माँ की झोली आगे बढ़ी थी कि यहाँ मेरा हुसैन आहिस्ता से गिरे, मैंने बड़ी मेहनतों से पाला है। आइए उस बारगाह में चले कि मौला हुसैन आपको माँ का पुरसा। आइए उस बारगाह में चले जिसे शहजादा हसन कहते हैं। आइए उस बारगाह में चले जिसे उम्मे कुलसूम कहते हैं। खुदा किसी बच्चों के सर से माँ का साया जुदा ना करे। आज इस घर में वो रुखसत हो रही है जो मादर हुसैन अब्दुल कादिर पहलू शिकस्ता उलमाए करार के जुमले जहाँ कई फर्श अज़ा पिछती है, इस शिकस्ता पहलू पे हाथ रखकर ये माँ शाम जाती है। उठो ज़ैनब तेरे भाई के रोने वाले, परवरदिगार ये जिक्र का वास्ता हमारी दुआओं को मुस्तजाब है। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल और आजिला, जो मक़रूज़ है उन्हें कर्ज़ से निजात दिला। परवरदिगार जहाँ जहाँ जिक्र सैयदा की फर्श अज़ा पिछली, परवरदिगार उन घरों को क़यामत तक आबाद और शाद। जो बच्चे इम्तिहानी मराहिल से गुजर रहे हैं, तुझे मादर हुसैन का वास्ता उनको कामयाबी और कामयाब कर, दुश्मनों के शर से महफूज़ रख। परवरदिगार वास्ता मोहब्बत वाले मोहम्मद का अक़ीदों की इस मसमूम फ़िज़ा में मौला तुझे इस बीवी का वास्ता कब्र की मंजिलों तक हमारे अक़ीदे की दुनिया को सलामत कर। परवरदिगार जो अज़ादारान मज़लूम करबला है, इस मादर हुसैन का वास्ता उनकी मुहाफ़ज़त फरमा, दुश्मनों की शर से फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक दफ़ा याम शहादत से लेकर चले, एक दफ़ा सूरह अलहम और 3 दफ़ा सूरह इखलास इस घर से मुताल्लिक़ सज्जाद साहब और जो है पर उन सब के लिए एक दफ़ा